بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے شہر کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو کبھی دنیا کے نقشے پر طاقت، علم، فن اور تہذیب کی سب سے روشن مثال سمجھا جاتا تھا۔ اس کے دروازے نیلے پتھروں اور سونے سے مزین، گلیاں پختہ پتھروں سے جمی ہوئی، محل بادلوں کو چھوتے ہوئے اور نہریں چاندی کی دھاروں کی طرح بہتی تھیں۔ یہاں کے لوگ اپنے آپ کو زمین کا سب سے کامیاب اور خوشحال انسان سمجھتے تھے۔ وہ شہر جسے ہمیشہ قائم رہنے کا گمان تھا، ایک دن زمین بوس ہو گیا۔ وہ شہر کون سا ہے اور اس کی بربادی کس وجہ سے ہوئی، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، بابل شہر دجلہ اور فرات کے درمیان زرخیز میدان میں آباد تھا، جہاں کی زمین سونے کی مانند قیمتی اور پانی وافر تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ بابل کی بنیاد تقریباً 4000 سال قبل رکھی گئی۔ ابتدا میں یہ ایک چھوٹا سا بستی نما شہر تھا، مگر تجارت، علم اور فن تعمیر کی بدولت یہ دنیا کے سب سے بڑے اور شاندار مراکز میں شامل ہو گیا۔ یہاں کا نہری نظام اس قدر جدید تھا کہ آج کے ماہرین آبپاشی بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ بازاروں میں مصر سے کپڑا، ہند سے مثالیں، فارس سے زیورات اور بحیرہ روم سے قیمتی لکڑی آتی تھی۔ بابل کے سونار دنیا بھر میں مشہور تھے اور یہاں کی مٹی کے برتن اور کندہ کاری کے کام کے نمونے آج بھی عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ مگر ناظرین، بابل کی اصل پہچان اس کا علم اور فن تعمیر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں ایک عظیم مینار برج بابل بنایا گیا جس کا مقصد آسمان تک پہنچنا تھا۔ یہ انسانی غرور اور خدا سے بغاوت کی علامت بن گیا۔ لوگ کہتے تھے کہ ہم اپنی طاقت سے آسمان تک پہنچیں گے اور کسی خدا کے محتاج نہیں ہوں گے۔ پھر آیا نمرود، بابل کا سب سے مشہور بادشاہ۔ وہ صرف حکمران نہیں بلکہ خود کو خدا کہلوانا چاہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی تو اس نے تکبر سے کہا، میں زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ مگر اللہ نے ایک ننھے سے مچھر کو اس کے دماغ میں داخل کیا اور وہ مچھر ہی اس کے غرور کا خاتمہ بن گیا۔ لیکن دوستو، بابل کی تباہی صرف ایک شخص کی ہلاکت سے نہ جڑی تھی، یہ پورا معاشرہ زوال پذیر تھا۔ یونانی مورخ کے مطابق یہاں ایک رسم تھی کہ ہر عورت کو زندگی میں کم از کم ایک بار معبد عشق جانا پڑتا، جہاں وہ کسی اجنبی مرد کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرتی۔ امیر زادیوں سے لے کر عام عورت تک سب کو اس رسم سے گزرنا پڑتا، کیونکہ یہ ان کے مذہب کا حصہ تھا۔ دیوی اشتر کی خوشنودی کے لیے اس رسم نے بابل کو اخلاقی گندگی میں ڈبو دیا۔ بابل کے بڑے بڑے مندر بھی اس دور میں ہوس اور بے حیائی کے اڈوں میں بدل گئے۔ شراب نوشی، رقص اور عیاشی ان کی روزمرہ کی عادتیں بن گئیں۔ بابل کے معلق باغات، جو دنیا کے 7 عجائبات میں شمار ہوتے ہیں، محض تفریح اور دکھاوے کے لیے بنائے گئے۔ یہ باغ ایک اونچے محل پر بنایا گیا جہاں پانی پہنچانے کے لیے پیچیدہ آبی پہیے اور پمپ استعمال ہوتے تھے۔ یہ اس وقت کی حیران کن انجینئرنگ کا شاہکار تھا۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے یہ باغ اپنی بیوی کے لیے بنوایا، جو اپنے وطن کے سبز پہاڑوں کو یاد کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور بابل کا غرور بڑھتا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں اختلاف ڈال دیا۔ ایک مشہور روایات کے مطابق زبانوں کا انتشار اسی شہر سے شروع ہوا۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھ سکے اور ان کا اتحاد بکھر گیا۔ پھر بیرونی حملے شروع ہوئے، پہلے آشوری، پھر فارسی بادشاہ سائرس۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب فارسی فوج بابل کے قریب پہنچی تو شہر میں لوگ عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے، دروازے کھلے تھے اور فوج بغیر لڑائی کے اندر داخل ہو گئی۔ یہ دنیا کے سب سے عظیم شہر کی سب سے آسان شکست تھی۔ اس کے بعد وقت اور قدرت نے اپنا کام کیا۔ زلزلے، سیلاب، جنگیں، سب نے مل کر بابل کو کھنڈرات میں بدل دیا۔ آج عراق میں بابل کے آثار دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جو کبھی دنیا کا دل تھی۔ 19ویں صدی میں جب یورپی ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کھدائی شروع کی تو حیرت انگیز دریافتیں ہوئیں۔ جرمن ماہر رابرٹ کولڈوے نے 1899 سے 1917 تک بابل کی کھدائی کی اور مشہور اشتار گیٹ دریافت کیا، ایک عظیم نیلا دروازہ جس پر شیر اور اژدہا کے نقش کندہ تھے۔ مٹی کی تختیوں پر قدیم قوانین اور معاہدے لکھے ملے۔ آج یہ دریافتیں برلن اور پیرس کے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ سائنسدانوں اور انجینئروں نے ہینگنگ گارڈنز کی ساخت کا تجزیہ کیا ہے اور مانتے ہیں کہ یہ ایک شاندار مگر غیر ضروری آسائش تھی، ایک ایسا منصوبہ جس کا مقصد ضرورت نہیں بلکہ طاقت اور دولت کا اظہار تھا۔ ناظرین کرام، بابل کی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ علم، طاقت اور دولت اگر اخلاق اور ایمان سے خالی ہوں تو وہ صرف تباہی لاتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے کئی شہر بابل کی روش پر چل رہے ہیں، غرور، فحاشی اور طاقت کے نشے میں چور، مگر تاریخ کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اللہ کریم ہمیں بابل کے انجام سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔